اگر کوئی انسان صغیرہ گناہ کو پابندی سے کرتا ہے، گناہ تو چھوٹا ہے لیکن وہ چھوٹا گناہ برابر وہ پابندی سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہی نہیں، اب گرچہ وہ گناہ چھوٹا ہے لیکن چونکہ پابندی سے برابر وہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، اپنے ایمان کے بچانے اس کو فکر نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اہل میں کہتے ہیں یہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جب کبائر سے بچنا اتنا ضروری ہے، ہم کبائر کو سیکھیں، سمجھیں، یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری نیکیاں، ہماری عبادات محفوظ رہیں۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور ہمارے دین اور ایمانی نولہالوں، پچھلی نشست میں ایک کتاب الکبائر کی شرح جو میں نے شروع کی ہے، اس سلسلے میں اس سے پہلی نشست میں ہم نے کچھ باتیں کبائر کے متعلق کہی ہیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا، یاد رکھا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ اسی سلسلے کی کچھ باتیں آج پھر آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں جو ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبائر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی چیز سے بچنے کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے توجہ سے سنیں، علم حاصل کریں تاکہ ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جو سب سے بڑی کبائر ہیں، ہمیں کبائر کا علم ہو، معلومات ہو، تاکہ ہم اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کر سکیں۔ کبائر گناہ کس کو کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ تو کبائر گناہ کے متعلق اہل علم نے مختلف تعریفیں کی ہیں، جس میں سب سے بڑی تعریف ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، اور وہی اہل علم نے قبول بھی کیا ہے۔ کبائر ہر ایسے گناہ کو کہتے ہیں، کبائر یعنی کبائر گناہ، بڑے گناہ، ہر ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ کے کرنے والے کو پر اللہ تعالی یا اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہو۔ ہر ایسے گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے جس کے کرنے والوں پر اللہ تعالی نے یا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی غضب کی خبر دی ہو۔ اسی طرح ہر ایسے گناہ کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ ہر ایسے گناہ کو کبائر گناہ کہتے ہیں جس پر اللہ تعالی نے یا نبی علیہ السلام نے حد جاری کرنے کا حکم دیا ہو کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ جیسے شرابی ہے، شراب پی لے تو 40 کوڑے مارے جائیں، زانی ہے زنا کر دے شادی شدہ تو رجم کیا جائے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں اور اس کو شہر بدر کیا جائے، یعنی اس طرح سے۔ تو اس لیے گناہ کبائر کی یہ تعریف اسی کو اہل علم قبول کیا، اور بہت سارے اہل علم میں اسی کو یہی تعریف بیان کی ہے کبائر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر خاص تعداد نہیں بتائی ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ سبحانہ
9 گناہ کبیرہ ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ، کبائر میں بھی بڑے گناہ. تو کبائر گناہ جو ہیں یہ اب اہل علم نے بڑی اس سلسلے میں محنت کی، جس میں ایک امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث پر غور کیا کہ قرآنی آیات میں کن کن گناہوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، کن کن گناہوں پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کی وہ احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہو، یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یا غضب ہو، یا حد جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہو، قرآنی آیات اور ان احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اکثر اہل علم کہتے ہیں وہ 70 گناہ ہیں، 70. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اہل علم کہتے ہیں یہ ایسے ساری چیزیں، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کہتے ہیں یہ 70 گناہ تو ہیں، لیکن اگر کوئی انسان صغیرہ گناہ پر صغیرہ گناہ کو پابندی سے کرتا ہے، گناہ تو چھوٹا ہے، 1 مرتبہ کر لیتا اللہ معاف کر دیتا، 2 مرتبہ کر لیتا، لیکن وہ چھوٹا گناہ کرنے پر وہ مصر ہے، برابر وہ پابندی سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا. اب گرچہ وہ گناہ چھوٹا ہے، صغیرہ ہے، لیکن چونکہ پابندی سے برابر وہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، اپنے ایمان کے بچانے اس کو فکر نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اہل میں کہتے ہیں یہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ایک ایمان والا جانتے بوجھتے کبھی کسی گناہ پر اڑا نہیں رہتا. تو اس لیے کہتے ہیں وہ صغائر گناہ بھی کبائر بن جاتے ہیں جس کو انسان بڑی پابندی سے کرتا ہے. دوستو، جب آپ نے سمجھ لیا تو اب محدثین نے اور علماء نے وہ تقریباً 70 یا 72 کچھ کم و بیش اس طرح سے علماء نے اکٹھا کیا اور کتابیں لکھی، اور کبائر سے بچنے کے لیے تقریباً قرآنی آیات بھی ہیں اور نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث کے اندر بھی کبائر سے بچنے کی تلقین کی ہے. یہاں ایک چیز یاد رکھیں، اگر انسان کبائر گناہ سے نہیں بچتا تو اس کے بڑے نقصانات ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہیں. ان میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کبھی کبائر گناہ میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ رائے گاں کر دیتا ہے. اس لیے بھی گناہ سے بچنا، کبائر سے بچنا ضروری ہے تاکہ اس کی نیکیاں موجود رہیں. انسان کبائر کا اہتمام، کبائر سے بچتا نہیں، برابر کبائر کرتا رہتا ہے، تو یہ کبائر سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے بھی کبائر سے بچنا ضروری ہے. ایک انسان بڑی عبادت کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کر رہا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتا، کبائر سے نہیں بچاتا. اللہ اکبر. تو یہ ساری نیکیاں انسان کی بھی رائگاں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے، اور نیکیوں کو رائگاں کرنے والی چیزوں میں سے کبائر ہیں. مثلا انسان اگر شرک سے نہیں بچتا
سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، اشراک باللہ۔ اگر انسان شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، آج سب سے بڑی غلطی یہ کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، کلمہ پڑھا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر ڈالیں کوئی اب حرج نہیں۔ دوستو، شرک اگر انسان کے عقیدے میں آ گیا تو انسان کے سارے اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں، جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ فَمَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بڑے بڑے لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ہم رائگاں کر دیتے۔ کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ انسان اپنے آپ کو شرک جیسے بڑے گناہ سے نہ بچائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں، کبائر ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اہل ایمان کو متنبہ کیا، سورۃ یوسف کی آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق اللہ، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک کی وجہ سے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری مثال، انسان بدعات سے نہیں بچتا، انسان بہت سارے اعمال کر رہا ہے، عبادت پر عبادت، نیکیوں پر نیکیاں کرتا جا رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو بدعات سے نہیں بچاتا۔ جب انسان اپنے آپ کو بدعات سے نہیں بچاتا تو اب آپ بتائیں اس کا عمل جو ہے وہ یہ گناہ کبیرہ، جو بدعات کا ارتکاب بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ گناہ کبیرہ اس کی سارے اعمال کو رائگاں کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر ہر خطبے میں، ہر کتاب میں لوگوں کو متنبہ کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ اے لوگو، اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ، اپنے آپ کو محدثات اور بدعات سے بچاؤ۔ کیوں؟ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ کتنی شدید وعید ہے، ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے، اپنے نیکیوں کی حفاظت کے لیے کبائر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کے سارے اعمال، جتنے نیک عمل کیے تھے، قیامت کے دن اللہ فرماتے سب کو دکھا دیں گے، اور دکھا دینے کے بعد اس کے سارے عمل کو ہباء منصورا بنا کر کے اڑا دیں گے۔ سارے اعمال اڑ جائیں گے، ذرات پہ کوئی عمل باقی ہی نہیں، ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب بندہ چلاتا ہے، چیختا ہے، شور مچاتا ہے، اور کوئی نیکی باقی نہ رہ گئی۔ اب وہاں چلاتا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ رسول کی باتوں پر عمل کیے ہوتے، رسول کی باتوں کو قبول کیے ہوتے تو ہماری نیکی آج محفوظ رکھتی، میں جہنم سے بچ جاتا۔ اسی طرح سے کبائر میں سے ایک بڑا کبیرہ حرام چیزیں ہیں، محرمات کا ارتکاب کرنا۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہ بچائے، جو بڑا کبیرہ ہے، اس کے سارے اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں، کوئی عمل اس کو نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ، معجم طبرانی صغیر، شعب الایمان للبیہقی، اور بہت ساری کتب حدیث کی
یہ مشہور حدیث صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ اقواما یأتون یوم القیامت بحسنات بامثال جبال تہامۃ. اے لوگو، مجھے اللہ نے ایسے امتیوں، ایسے قوم، ایسے لوگوں کے بارے جو میری امت میں ہوں گے، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر ہوں گی. تہامہ عرب کی اس بہت لمبی چوڑی بہت دور دراز تک پہاڑیاں ہیں جن کو تہامہ کی پہاڑیاں کہیں. ہزاروں میل تو پھیلی ہوئی پہاڑیاں ہی پہاڑیاں. آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ ان کی نیکیوں کا ڈھیر تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر ہوگا، لیکن اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں بچے گی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا. وہ کون سے لوگ ہوں گے جو نیکیاں تہامہ پہاڑیوں سے بھی زیادہ لے کر کے آئیں لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دے؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ سن فر انہم منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے، وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہوں گے، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے. اللہ اکبر. یہ سن کر کے صحابہ کرام اور پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے تو صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا آپ بتائیں ان کی کچھ علامات، ان کے کردار، ان کے کیا گناہ تھے ذرا بتائیں تاکہ ہم لوگ ان سے ہوشیار رہیں، ان کے گفتار کردار سے بچیں، ہم ویسے نہ کریں. صحابہ کرام نے فرمایا انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ اتنے عبادت گزار ہوں گے جیسے تم لوگ تہجد کی نماز پڑھتے وہ بھی تہجد گزار ہوں گے. اللہ اکبر. اب تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سننے کے بعد صحابہ کرام اور پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، آپ ذرا بتائیں ہمارے وہ بھائی جو اتنے نیک اعمال کرتے ہوں گے کہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے ہوئے، سب بیدار ہوں گے، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، توبہ استغفار سب کچھ، اتنے اچھے ہوں گے تو ان کا کیا قصور ہے جس کی بنا پر اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ہباء منثورا بنا کر کے اڑا دے گا، کوئی ایک نیکی کام نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا اس تھے بڑے عبادت گزار لیکن ان کی ساری نیکیاں رائگاں کیوں ہو گئیں؟ وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. وہ نیکیاں تو بہت کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی نہیں بچاتے رہے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی کبائر کا انجام. تو میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں، کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک بڑا نقصان یہ ہے جس طرح سے شرک ساری نیکیوں کو رائگاں کیا، بدعت نے آپ کے عمل کو رد کر دیا، ایسے ہی حرام چیزیں بھی کچھ ایسی ہیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہ بچائے تو حرام چیزیں کی نحوست سے اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ،
اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے، کبائر سے بچاؤ۔ اتق المحارم، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، محرمات سے، کبائر سے بچاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ جب اتنی ضرورت ہے کبائر سے بچنے کی، کبائر سے بچنا اتنا ضروری ہے تو ہم کبائر کو سیکھیں، سمجھیں، یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری نیکیاں، ہماری عبادات محفوظ رہیں۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، ہمیں کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ان تمام نصوص، قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں بہت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان کی، اجتنبوا الکبائر، اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا۔ آن فرمایا اے لوگو، اجتنبوا الکبائر، اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ، وسددوا، اور سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ کبائر سے بچاؤ اور نیک اعمال کی پابندی کرتے رہو۔ وَأَبْشِرُوا، اب تمہیں بشارت دی جاتی ہے جنت کی، توبہ استغفار اور مغفرت کی۔ اللہ اکبر۔ تو کبائر سے بچنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ درس شروع کیا ہے تاکہ یاد دہانی ہو اور اپنے آپ کو کبائر سے، محرمات سے، منکرات سے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کریں، ان کو ڈرائیں اور ان کو بچائیں تاکہ ہمارے اعمال درست ہوں اور دنیا اور آخرت کے عذاب اور لعنت اور قہر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دوستو، اس طرح سے بہت ہی ضروری ہے کہ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے نہ بچائیں تو بڑا خطرہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں برباد کر دیے جائیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو حرام، کبائر اور منکرات سے نہیں بچایا۔ اسی لیے ان تجتنبوا، اجتنبوا الکبائر، کبائر کی سے بچو اور فرما برداری کرو، تب تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے آپ کو ذرا اس بات پر آمادہ کریں کہ جہاں ہم نیک اعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو کبائر سے، گناہوں سے، برائیوں سے بچانے اور دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں بہت سارے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ انسان گناہ کبیرہ سے اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کے بڑے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ عمیر سے روایت کرتے ہیں، کہتے کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ هم المصلون۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، یاد رکھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کبائر سے بچائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ هم المصلون، اے لوگو سن لو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء جن کی فضیلت قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے لوگو سن لو، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا کے چھوڑنے کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، بہت خوش ہوں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا مصداق ہو گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں
حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے، الا ان اولیاء اللہ هم المصلون، اے لوگ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہی ہیں جو نماز کی پابندی کرتے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چل گیا دوستو، اللہ کے اولی کی ایک علامت اور نشانات یہ ہیں، الا ان اولیاء اللہ هم المصلون، اے لوگو سن لو، یاد رکھو، اللہ کے اولیاء وہی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ وَيَصُومُ رمضان، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے جو اللہ نے ان کے اوپر فرض قرار دی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وَيَصُومُ رمضان وَيَحْتَسِبُهَا، اجر و ثواب کی نیت سے وہ ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ التِّسْعَ، اور 9 گناہ کبائر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کے اولیاء۔ دیکھیں، اللہ کا ولی بننے کے لیے نیک عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کبائر سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ آج مسلمان نیک اعمال تو کر لیتا لیکن کبائر سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اور ایک دوسرا گروہ ہے نیک اعمال تو نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو کبائر سے بچا لیتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں دونوں ایک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ هم المصلون، اے لوگو سن لو، اللہ کے اولیاء جو ہیں وہی مصلون ہیں، اللہ کے اولیاء وہی ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ التِّسْعَ، اور اپنے آپ کو کبائر سے بچاتے ہیں۔ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اپنے آپ کو ان کبائر گناہوں سے بچاتے ہیں جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سن رہے تھے، حضرت عمیر کہتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وما ہن، آپ بتائیں وہ 9 گناہ، وہ گناہ کبائر کیا ہیں؟ آپ بتائیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے، جن کی اللہ تعالیٰ دنیا میں حفاظت کرتا ہے، رحم و کرم ان پر کرتا ہے، قبر میں بھی اللہ مہربان ہوگا اور حشر کے اندر بھی اللہ مہربان ہوگا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور کبائر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جن کبائر سے اللہ نے منع کیا ہے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہن، وہ کون سے گناہ کبائر کیا ہیں؟ ہن 9 گناہ، بڑے بڑے گناہ کبائر، ان کبائر میں بھی بڑے گناہ 9 ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 9 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلا، سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ الشرک باللہ۔ نمبر 2 وقتل نفس مؤمن بغیر حق، دوسرا گناہ کبیرہ ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا، ناحق بلا وجہ کسی مسلمان کا خون صرف 3 چیزوں کی وجہ سے حلال ہوتا ہے۔ نمبر 1 زانی ہو، شادی شدہ زنا کرے، اس کو قتل کے رجم کیا جائے گا۔ نمبر 2 مرتد کو۔ نمبر 3 کسی انسان کو اس نے قتل کیا ہے تو مقتول کے بدلے قاتل کو ادا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ گناہ کبائر ہیں۔ تو دوستو، بات اصل یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کبائر سے بچے، تاکہ تب اس کے لیے جنت و کامیابی ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ اسی پر ہم یہاں بات روک دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس کی تکمیل ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو کبائر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اوامر کی توفیق دے اور مناہی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور یہی دونوں اسلام اور ایمان کی تکمیل ہے، اور اسی دونوں کی بنا پر بندہ کامیاب ہوتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔